ندیم ملک صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک تو سر کمنٹ کیجیے گا آج کی پریس کانفرنس، اس کی اہمیت کے حوالے سے اور جن نکات پر بات کی اس حوالے سے، اور انتظامی ڈھانچے کے حوالے سے بھی بڑی اہم گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں بتایا کہ نوجوان اس ملک کے کیا چاہتے ہیں، اس حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے آپ سر؟ نوجوان جو چاہتے ہیں وہ تو اگر عملی طور پر سامنے آ جائے تو کافی مسائل ہوں گے موجودہ سیٹ اپ کے لیے، کیونکہ 8 فروری 2024 کو جو گورننس کا ماڈل کریٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا دل بھر گیا ہے، اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی نظر آ رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا اور ابھی آج بھی جو ڈی جی صاحب نے جو کچھ کہا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ ڈیلیور کر پایا ہے۔ یہ ہائیبرڈ پلس پلس کا سٹرکچر تھا، پہلے 2018 میں کریٹ کیا، 3-4 سال بعد لڑائی شروع ہو گئی، اب دوبارہ اس کو کریٹ کیا، پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ بھی نہیں چلا، تو اب کیا کریں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے آپ کوئی بھی جو سپر امپوز قسم کا سٹرکچر کھڑا کریں وہ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ اس میں گورننس کا امکان نہیں موجود ہوتا ہے، کیونکہ گورننس کا امکان وہاں موجود ہوتا ہے جو ایک اکاؤنٹیبل سسٹم ہو۔ جو اکاؤنٹیبل سسٹم نہ ہو وہاں گورننس کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اگر تو وہ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر حکومت آئے تو پھر تو اس کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اور دوبارہ لوگوں کے پاس ووٹ لینے جانا ہے۔ لیکن مجھے خیال آتا ہے بار بار جب وہ کہتے تھے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو اس میں جو ووٹنگ پروسیس تھا، ووٹنگ پروسیس کے اوپر بہت سارے سوالات تھے، اور اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ان کو فکر فاقہ کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ پاکستان میں حالات برے ہوں، لوگوں کے اندر غربت بڑھ رہی ہو، مہنگائی بڑھ رہی ہو، اور پتہ چلے کسی نے 10-11 ارب کا جہاز خرید لیا، دے جسٹ ڈونٹ کیئر، تو وہ وہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ان کو لوگوں کے ووٹوں کا تو پار ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر وہ ہو تو پھر اس طرح کا کوئی کام کرنے پہ گریز کرنا چاہیے، 110 دفعہ گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا حصہ جو ان کی پریس کانفرنس کا، اس میں تو بہت سارے ایشوز انہوں نے کور کیے، لائک وار آن ٹیرر یا جو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں، اس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو وہ تو تمام شہداء کو سلام ہے جو پاکستان کی خاطر جس کے جسم پہ ایک آنچ بھی آتی ہے، خراش بھی آتی ہے، ان سب کو سلام ہے۔ وہ بڑے لوگ ہیں جو پاکستان کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، وہ پولیس کے ہوں، فوج کے ہوں، سول کے ہوں، وہ تمام لوگ ان کو سلام کرنا چاہیے جن کی جانیں پاکستان کی خاطر گئی ہیں۔ ایک حصہ جو گزشتہ روز سے محسن نقوی صاحب نے دوبارہ اس کو چھیڑا ہے، وہ نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے جی، اس کا بننے میں تو اس میں مذائقہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا ساری میں جہاں انڈیا میں بنے ہیں تو انڈیا اس سے کمزور نہیں ہوا، پہلے سے بہتر ہی ہوا ہوگا، لیکن اس کا طریقہ کار اگین یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی اناؤنسمنٹ کے ذریعے بتایا جائے کہ آپ نئے انتظامی ڈھانچے بنا لیں۔ وہ پبلک ڈبیٹ کے ذریعے، اونرشپ جو پاکستانی عوام کی ہو، وہاں سے شروع ہوگا پروسیس۔ سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بحث مباحثے انٹرنلی کریں، اپنے پارٹی کے مینیفیسٹوز میں لائیں، اسمبلیاں منتخب ہوں، وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر بحث کریں، تو پھر تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی۔ ویسے سیاسی اس کی جماعتیں ندیم اونرشپ صاحب نہیں لگتا ہے ہوگی۔ کہ یہ قدم اٹھائیں گی، اس طرح ایک پیج پر آئیں گی، بیٹھیں گی؟ کیونکہ پہلے تو اتحادی ہوتے ہیں، پھر کوئی انتخابات آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے اوپر بیانات جو ہیں وہ اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس معاملے پر سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی؟ لیکن سیاسی جماعتیں لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر ہی آگے آتی ہیں۔ اگر وہ لوگ ان کو اس کام کے لیے ووٹ دیں گے انہیں مینیفیسٹو کے مطابق، اور وہی ووٹ جو ہے ان کو الیکٹ بھی کرے گا، تو پھر تو ان کے اوپر بوجھ ہوگا کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کر اس کام کے لیے بھیجا، اور اگر اس کام کے لیے لوگوں نے ووٹ دے کر نہیں بھیجا پھر وہ کام نہیں کرے۔ ابھی پرابلم یہی ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، پچھلے 13 والے الیکشن کے اوپر ڈسپیوٹ تھا، 18 والے الیکشن کے اوپر ڈسپیوٹ تھا، 24 والے الیکشن کے اوپر ڈسپیوٹ ہے، اور ہر اگلا الیکشن پچھلے سے زیادہ متنازع ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کچھ بنیادی ایشوز کے اوپر طے کر لینا چاہیے، پھر اگر کسی پارٹی کو یا ایک سے زیادہ جماعتوں کو لوگ اس بات کے لیے ووٹ دیتے ہیں کہ جائیے آپ نئے انتظامی ڈھانچے کو کام کریے، اس کے اوپر پنجاب میں 4-6 صوبے بن سکتے ہیں تو بنائیے، سندھ کے 2-3 صوبے بن سکتے ہیں، کے پی میں بن سکتے ہیں تو ضرور بننے چاہیے، بلوچستان میں 2-3 بن سکتے ہیں تو بنائیے، لیکن اس کے لیے پہلے لوگوں کی اونرشپ تو ہو۔ اگر اونرشپ کے بغیر بلوچستان کو بتایا جائے کہ ہم آپ کو 3 حصے میں تقسیم کر رہے ہیں، تو وہاں تو پہلی ایک کیفیت ہے جن کو ہمارے کیے ہوئے کام پسند نہیں آتے، وہ لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ کچھ تو ایک حصہ وہ ہے جس کو انڈیا فائنانس کرتا ہے، فنڈ کرتا ہے، ایک حصہ وہ ہوگا جو کرپٹ سردار ہوں گے، تیسرا حصہ وہ ہے جو جن کے پاس اکنامک اپرچونٹیز کوئی نہیں ہے، وہ پولرائزیشن ہے وہاں پر معاشرے کے اندر، ان کو مواقع چاہیے، اپرچونٹی چاہیے پاکستان میں مساوی بنیادوں کے اوپر، جو ہمیں پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں یا پشاور میں میسر ہے، وہ چاہتے ہیں بلوچستان سارے میں بھی وہ اپرچونٹی ہو۔ یہ ایشو ہمیں ریسنٹلی کشمیر میں نظر آتا ہے، کہیں پہ انٹرنیٹ بند ہے، کہیں روڈ بند ہے، کہیں کوئی اور ایشو ہے، تو جب ان کے پاس اونرشپ ہوگی پھر وہ اس چیز کو اون کریں گے۔ آپ جو فیصلہ کریں گے، آپ کہیں کل کشمیر کو ہم ایک صوبہ بنانے لگے، پاکستان کے اندر ضم کرنے لگے، اگر ان کے عوام کے اندر اونرشپ موجود ہے تو وہ 100% بیک کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو ہے ہی یہ کہ
پاکستان کی شہر ہے کشمیر، اس کی خاطر تو پورا بالکل پاکستان ملک جان صاحب، دینے کے لیے میں تیار اسی بیٹھا پوائنٹ ہوا کی طرف آ رہی تھی کہ ڈی جی کی پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ ہر چیز کور تھی، ہر پوائنٹ کور تھا، اور جو کشمیر والا معاملہ تھا اس پہ بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی. وقار صاحب اس پہ آپ کامنٹ کیجئے گا. بہت برملا انہوں نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیریوں کی آواز ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، کشمیر پاکستان کی شہ رکھتا رہے گا، ہمارا اٹوٹ انگ ہے. تو وہ جو ایک خبریں چل رہی ہیں، ایک ہوا چل رہی ہے، وہ دم توڑ گئی ہے. اور ڈی جی نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ اگر کوئی ڈنڈے کے زور پہ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کی بات کرے گا تو ہوگا نہیں ایسا. آئی تھنک اس میں ایک بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈیموگرافکس دیکھ لیں کہ ابھی جو پہلی فیز آف الیکشن ہوئی ہے میرپور میں، میرپور ڈویژن میں، اس میں لوگوں نے 35,000 ووٹس بھی لیے ہیں. اور فرض کریں 2-2.5 ہزار کا یہ مجمع ہے راولہ کوٹ میں، تو کیا وہ کشمیری نہیں ہے جنہوں نے ووٹ کیا؟ آئی تھنک اوور آل 36 لاکھ ووٹ ہے یا 38 لاکھ کشمیر کا، اور اس میں شاید 50% بھی اگر لو ٹرن آؤٹ دیکھیں تو 18-19 لاکھ لوگ ووٹ کریں گے. تو کیا وہ کشمیری نہیں ہے؟ مطلب ڈنڈے کے زور پہ اگر ایک جتھا بیٹھ جائے اور وہ سمجھتا ہے کہ دے ریپرزینٹ، تو آئی تھنک دے ول بی ڈیفیٹڈ. ان کو میسج بڑا کلیئر ہے کہ جنہوں نے کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے، ہمارے جو ہماری پولیس کے لوگوں کو شہید کیا ہے یا لا اینڈ آرڈر کے ایشو کھڑے کیے ہیں، روڈ بلاکس کیے ہیں، تو ہاؤ کین یو لیو دیم؟ مطلب اس طرح تو وہی ہے کہ جتھے جو ہیں وہ جو ہے اس طریقے سے قبضہ کر لیں، اپنا نیریٹو ڈرائیو کریں. باقی انشاءاللہ تعالی کشمیر کے عوام اور جو محب وطن پاکستانی ہیں دے آر ٹوگیدر. اور میں نے خود سرو کیا ہوا انٹرسٹنگلی مطلب کوٹلی سیکٹر میں ہی، اینڈ آئی ہیو کمانڈیڈ اے مجاہد بٹالین جو کشمیری سارے جوان اور آفیسر تھے، اینڈ اٹ از ونڈرفل. مطلب فرق پتہ نہیں چلتا. آپ یو کے چلے جائیں جہاں سے بڑے نعرے مارے ہیں، 200-250 کا گروپ ہے، 15 سے 20 لاکھ پاکستانی کشمیری ہیں. یو کانٹ فائنڈ کہ بلڈ لائن کدھر ہے. ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ، بٹ اتنا زیادہ ہے. مائی اون گرینڈ مدر واز فرام جموں. تو ہمارا تو آپ کہہ لیں جنرل کا رشتہ ہے. باقی ٹھیک ہے، گریوینسز ہو سکتے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے. گورننس پہ ہی بات ہوئی ہے کہ گورننس بہتر ہوگی تو ہر جگہ یوتھ کو بھی سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے مینشن کیا ہے لائک اگر 65% یوتھ ہے، سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اس وقت یوتھ ہے. کوئکلی جو آئی تھنک بات ہوئی ہے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی، تھوڑا ایک کمپیریزن دیکھ لیں. بھارت میں 12 صوبے تھے جب آزاد ہوا، آج یونین ٹیریٹریز ملا کے 36 ہیں، تو 3 گنا بڑے ہیں اور شاید ایفیشنسی آئی. پنجاب آج یورپ میں ہو تو اٹ ول بی دی لارجسٹ کنٹری ان یورپ. ٹھیک ہے، مطلب اگر رشین فیڈریشن کو آپ نکال دیں، آدھے سے زیادہ ان کا ایشیا میں ہے. پنجاب ول بی دی لارجسٹ کنٹری ان یورپ. اور آپ کے خیال میں اتنا بڑا جو 12.5 کروڑ کی آبادی، اس کو اسی طریقے سے مینج کیا جائے گا؟ یہ آئی تھنک چیزیں ہیں جس پہ سوچ بچار کی ضرورت. آئی تھنک انف از انف. 70 سال ہو گئے اور ابھی تک ہم وہی گھسی پٹی اب چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ جی صاف ظاہر ہے پیپل وانٹ بیٹر گورننس ارسپیکٹو آف کے سائز کیا ہے. باقی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں اور اس کو ہم شیور ہمارے سیاستدان اور عوام مل کے حل کر سکتے ہیں. تو آل ٹو اٹ واز ویری کمپریہنسو بریف، اور بڑی تسلی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے نیریٹو پھیلایا جا رہا تھی زیادہ انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پاکستان ول کیپ پروگریسنگ. انشاءاللہ. وقار صاحب ساتھ ہی رہے گا. عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اچھی حکمرانی کے لیے ری سیٹ کی ضرورت ہے تو پھر اسے ہو جانا چاہیے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ری سیٹ کرنا. ساری سیاسی جماعتوں کے لیے کیا آسان ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنفلکٹ تو ہر ایک سیاسی جماعت کا آ جاتا ہے، ایک پرسنل انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. تو کیا ساری سیاسی جماعتیں اس والے معاملے پہ، اس بات پہ ایک پیج پہ ہمیں نظر آئیں گی؟ دیکھیں جی، ریسیٹ از ویری کلوز ٹو سارٹ آف کریٹیوٹی. تو ظاہر ہے کریٹیوٹی تو پھر یہاں چینج جو ہے وہ تھوڑا مشکل سے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. لیکن بعض سٹیج ایسی آتی ہیں کہ یہ ضرورت بن جاتی ہے. دیکھیں بات یہ جو اس وقت ساری گورننس کی بات ہو رہی ہے، اس کا جو مین کانٹیکسٹ ہے وہ بلوچستان ہے. اب بلوچستان میں دیکھیں جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف وارفیئر جو میں نے سمجھا ہے، کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں 3 G's بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں.